السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ڈاکٹر راحت آکوپنچرسٹ آج آپ کے ساتھ بہت اہم ٹاپک کو لے کے آئی ہوں، وہ ہے فنگل انفیکشن۔ کیونکہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جسم پر دائرے کی شکل میں خارش بنتی ہے اور بار بار لوٹ آتی ہے، تو اس ٹائم پہ ہمیں سوچنا ہے کہ یہ عام الرجی نہیں بلکہ فنگل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ آج میں آپ کو اسی کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ کیوں ہوتا ہے، کیسے پھیلتا ہے اور اس کا محفوظ قدرتی علاج کیا ہے۔ فنگل انفیکشن اصل میں ایک جلدی بیماری ہے جو فنگس نام کے چھوٹے جراثیم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ جراثیم باڈی کے ان حصوں میں زیادہ بڑھتے ہیں جہاں نمی، پسینہ یا گرمی زیادہ لگتی ہو، جیسے کہ رانوں، بغلوں اور انگلیوں کے درمیان یا کمر کے پارٹ میں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ زیادہ پسینہ، گندے اور دوبارہ بار بار انہی کپڑوں کو پہننا، تولیہ شیئر کرنا، یہ سب فنگس بڑھنے کا موقع دیتے ہیں۔ کبھی کبھار اسٹیرائڈز کریم یا اینٹی بایوٹک کے استعمال سے بھی جسم کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے اور فنگس آسانی سے جلد پر اثر کرتا ہے۔ فنگل انفیکشن کی بڑی پہچان یہ ہے کہ یہ دائرے دار خارش یا نشان ہوتا ہے۔ خارش کے ساتھ جلن یا ریڈنس بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات چھلکا بھی اترتا ہے یا سفید تہہ سی اس کی بن جاتی ہے۔ اور خارش کا بار بار لوٹ آنا، خاص طور پسینے کے بعد۔ اور اگر آپ فنگل انفیکشن کا قدرتی علاج چاہتے ہیں تو ہومیوپیتھک میں بہترین دوائیاں موجود ہیں، ان میں اگر خارش کے ساتھ چپچپاہٹ اور اس میں سے لیس دار رطوبت بھی نکلتی ہو تو گریپ فائٹ 30 میں بہترین دوائی ہے۔ اور پرانی اور ایسی خارش جو بار بار ہو جاتی ہو، ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ ہو جاتی ہو، تو سلفر بہترین کام کرتی ہے۔ سمٹم کے حساب سے میڈیسن لی جاتی ہے۔ 30 کی ڈوز صبح اور شام اچھا اثر کرتی ہے، لیکن اگر خارش زیادہ پرانی ہو، کرونک ہو جائے تو سلفر 200 ہفتے میں ایک بار دینا کافی رہتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ آپ روزانہ نہائیں، کپڑے اور تولیہ ہمیشہ خشک رکھیں، کبھی بھی کسی کا تولیہ شیئر نہ کریں۔ گرمیوں کے موسم میں سوتی کپڑے استعمال کریں تاکہ پسینہ خشک ہو سکے۔ اور سب سے اہم، جلد پر غیر ضروری کریمیں یا اینٹی بایوٹک کریمیں لگانے سے گریز کریں۔ تولیہ، کنگھی یا کپڑے شیئر کرنا بھی خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اگر کسی کو انفیکشن ہے تو فنگس فوراً دوسرے کو منتقل ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پر ویک امیون سسٹم اور اینٹی بایوٹک استعمال کرنے والوں کے لیے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اینٹی بایوٹک سے باڈی کے اندر پروٹیکٹیو بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں اور فنگس کو بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور جن لوگوں کے پاؤں میں زیادہ پسینہ آتا ہے یا لمبی ٹائم تک وہ جوتے پہنے رکھتے ہیں، ان میں بھی فنگس انفیکشن جلدی پھیلتا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ فنگس انفیکشن صفائی سے شروع نہیں ہوتا بلکہ صفائی کی کمی سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ صاف رہنا صرف عادت نہیں، عبادت ہے۔ اپنی باڈی کی صفائی کا خیال رکھیں تاکہ خارش بار بار نہ لوٹے، اور وقت پر علاج کرائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔